الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آہستہ آہستہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور آج رمضان المبارک کی طاق راتوں کی دوسری رات آنے والی ہے، جس کو ہم لیلۃ القدر کی رات کہتے ہیں۔ لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام فی لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ لیلۃ القدر کی رات میں جو ایمان اور ثواب کی نیت سے کھڑا رہا، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو لیلۃ القدر کی رات میں لوگوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی رات اللہ کی طرف سے انعام کی رات ہے، لیکن اس رات کے اندر بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ اگر اس رات میں وہ ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیں تو پھر بھی ان کی معافی نہیں ہے، ان کی بخشش نہیں ہے، ان کی عبادتوں کا اجر ان کو نہیں ملتا ہے۔ تو وہ کون سے بدبخت انسان ہیں کہ وہ لیلۃ القدر کی رات، جو برکتوں والی رات ہے، فضل والی رات ہے، رحمتوں والی رات ہے، وہ اس سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے اندر غور کرنا ہے کہ اگر ہمارا شمار ان چار آدمیوں میں ہے تو پھر اس لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کرنا فضول ہے۔ تو یہ چار خرابیاں جس کے اندر پائی جاتی ہیں، جب تک وہ اپنی ان خرابیوں کو دور نہیں کرے گا اس وقت تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ ان میں سے پہلا بدبخت انسان تو وہ ہے کہ جو شرک کے اندر مبتلا ہے۔ شرک دو قسم کا ہے، اللہ کی ذات میں شریک کرنا اور اللہ کی صفات میں شریک کرنا۔ اللہ کی ذات میں شریک کرنا وہ آج لوگ موجود نہیں، لیکن اللہ کی صفات کے اندر شریک کرنا، اس کے اندر لوگ آج بھی مبتلا ہیں۔ مثلا کسی غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا، کسی غیر اللہ کو حاضر ناظر ماننا، کسی غیر اللہ کو مشکل کشا ماننا، کسی غیر اللہ کو داتا مانگنا، اسی طرح کسی غیر اللہ سے اپنی حاجتیں ان کے سامنے پیش کرنا کہ میری حاجتیں پوری کر دے۔ تو خوشی غمی دینے والا، عزت اور ذلت دینے والا، حاجتیں پوری کرنے والا داتا وہ صرف اللہ ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور کسی طرف کسی کا دھیان جاتا ہے تو یہ شرک کے اندر آ جاتا ہے، تو اس مشرک بندے کی اس رات میں کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ تو جب تک یہ شرک سے توبہ نہیں کر لیتا اس وقت تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ اور دوسرا وہ آدمی جو شراب کا عادی ہے، جو شراب کا عادی ہے، ہمیشہ شراب پیتا ہے، اس بندے کی بھی عبادت اس رات میں قبول نہیں ہوتی، یہ بھی محروم ہے۔ اور تیسرا بدبخت انسان وہ ہے جس کا دل مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے جلتا ہے۔ کسی مسلمان کو اچھا کھاتا پیتا دیکھ لیا تو اس کے دل میں حسد پیدا ہو جاتا ہے، کینہ رکھتا ہے، بغض اور عداوت رکھتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ بول چال نہیں ہے، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے۔ یہ بندہ بھی اس رات کی عبادت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جب تک یہ جن لوگوں کے ساتھ اس کا رنجش ہے، اس کی قطع تعلقی ہے، اس وقت تک جب تک یہ اس سے صلح نہیں کر سکتا، اس کی کوئی عبادت بھی قابل قبول نہیں۔ اور تیسرا جو اس رات کی، چوتھا بندہ جو اس رات کی انوارات سے محروم ہے، وہ آدمی ہے کہ جو والدین کا نافرمان ہے، جس کے والدین اس کے اوپر ناراض ہیں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد تمہارے لیے یا تو جنت کا دروازہ ہے یا جہنم کا دروازہ ہے، جو ان سی مرضی کھلوا لو۔ اگر والد کو راضی کریں گے تو اللہ اس کی برکت سے جنت کا دروازہ کھول دیں گے، اور اگر والد ناراض ہے تو اس کی وجہ سے جہنم کا دروازہ کھلے گا۔ تو یہ چار آدمی ہیں کہ جو لیلۃ القدر کی رات میں محروم ہو جاتے ہیں۔ وہ چاہے اللہ کے سامنے عبادت بھی کرتے رہیں، وہ چاہے روزہ بھی رکھیں، تراویح بھی پڑھیں، ساری رات مسجد میں گزاریں، جب تک وہ اپنی جو ان کے اندر یہ خامیاں ہیں یہ ٹھیک نہیں کرتے، اس وقت تک ان کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔
اس لیے آج 23 رمضان مبارک کی رات ہے، تو ہم کوشش کریں کہ اگر اپنے اندر غور کریں، اگر کوئی ہمارے اندر یہ خامی پائی جاتی ہے تو اس کو پہلے اس رات کے آنے سے پہلے دور کر دیں۔ پتہ نہیں کیوں کہ زندگی کے اندر دوبارہ یہ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ آنا ہے یا نہیں آنا، تو اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس رات کی انوارات، برکات اور فضائل ہم سب کو نصیب فرمائے۔